والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے کہ سیرت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے عالم انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص کیا پیغام دیا ہے۔ جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے چند گزارشات کو خوشگوار کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ پوری آیہ مبارکہ جب دیکھتے ہیں ہم تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس شخص کے لیے نمونہ کامل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اور اس سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی امید کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بطور خاص نمونہ کامل ہے، نمونہ عمل ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسوہ۔ اسوہ کہتے ہیں عمل کے لیے نمونہ، عمل کے لیے کوئی نمونہ، کوئی ماڈل، کہ جس ماڈل کی، جس نمونے کی کوئی شخص اطاعت کرتا ہے اور اس کے کسی عمل کی پیروی کرتا ہے، وہ نمونہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسوہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسوہ برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس میں حسنہ ہی حسنہ ہے، اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اس لیے فرمایا نمونے تو اور بھی بہت سے ہیں، اسوے تو اور بھی لوگوں کے بہت سے ہیں، مگر تمہارے لیے جو نمونہ کامل ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب جو آیہ مبارکہ ہے اسی کے اسوہ، اسی کو سیرت بھی قرار دیتے ہیں۔ اب اچھے اخلاق، اچھا بیہیویئر جسے ہم سیرت کا نام دیتے ہیں، جسے ہم اچھے اخلاق کا نام دیتے ہیں، وہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا۔ آپ کسی آفیسر کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، یا کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی اچھے اخلاق کے حامل فرد کو دیکھتے ہیں، اس کے کچھ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، کچھ متعلقین وابستگان ہوتے ہیں، کچھ اچھی سنگت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب وہ ان کے ساتھ ملتا ہے تو اچھے اخلاق
ساتھ ملتا ہے، خوش خلقی سے ملتا ہے، پیار سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، یکلخت اس کے سامنے کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو حیثیت میں اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، اس کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، غریب رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ کہ جن سے وقتی طور پر اس سے کبھی کوئی کام پڑتا ہے، تو ایسے لوگ ملتے ہیں تو اس سے تلخ کلامی سے بات کرتا ہے، سختی سے بات کرتا ہے، نرمی اس کے اندر نہیں دیکھتے۔ مگر جب اپنے آتے ہیں یا جن سے کوئی مفاد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اچھی طرز زندگی اور اچھی زبان سے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر آپ اس کی زندگی کا دوہرا پن دیکھ رہے ہیں کہ اپنوں سے کسی اور ڈب پر مل رہا ہے اور پرایوں سے کسی اور ڈب پر مل رہا ہے، یہ اس کی زندگی کا اخلاقی خوش خلقی تو آپ نے اس کے اندر دیکھی، پیار بھی دیکھا، محبت بھی دیکھی، شفقت بھی دیکھی، مگر اس کی یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار، یہ انسیت، یہ اس کی زندگی کا دائمی عمل نہیں ہے، یہ بعضوں کے لیے ہے اور بعضوں کے لیے نہیں۔ سیرت انسانی زندگی کے اس عمل کا نام ہے، اس بیہیویئر کا نام ہے، اس اخلاق کا نام ہے جو اس کی زندگی میں کسی خاص وقت، کسی خاص لمحے، کسی خاص جماعت، کسی خاص طبقے اور گروہ کے لیے نہ ہو، بلکہ ان تمام تر امتیازات سے ماورا ہر کس و ناقص، ہر اپنے اور پرائے کے لیے یکساں ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیرت کے اندر کبھی بھی تصنع اور تکلف نہیں ہوتا، سیرت ہمیشہ من کی زمین سے اٹھتی ہے اور انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو یکساں رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ایک ہماری زندگی ہے، ہم اپنوں سے کسی اور ڈب پر ملتے ہیں، پرایوں سے کسی اور ڈب پر ملتے ہیں، کبھی اپنے مفادات خطرے میں پڑنے لگ جائیں تو اس وقت پھر غیر کا ساتھ دیتے ہیں، اپنوں کا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر دوہرا پن ہے، یہ دوہرا پن اس زندگی کے اندر کبھی خوش خلقی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی تلخ کلامی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی سیرت نہیں کہتے۔ اور یاد رکھ لیں، ایسا عمل آپ کی زندگی میں کہ جو بناوٹی نہ ہو، جو آپ کو کبھی بھی تکلف کے ساتھ ادا نہ کرنا پڑے، یعنی کوئی نیک عمل کرنا ہے تو اس نیک عمل کے لیے آپ کو خود اپنی کوشش کرنی پڑے نہیں، بلکہ وہ نیک عمل خود آپ کے عمل سے ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ پر ایک جیسا صادر ہو۔ یعنی سیرت وہ ہوتی ہے کہ جہاں عمل انسان کا ہمیشہ ایک جیسا ہو، اس میں کبھی بھی فرق نہ آئے، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ ایک کتاب ہے لغت کی، اس کو کہتے ہیں القاموس۔ کیا کہتے ہیں؟ القاموس، بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، 100 جلدیں تھی اس کی، تقریباً کوئی ہزار صفحات کی، اس کو انہوں نے مختصر کر کے تقریباً 10 جلدیں بنائی، پھر اس کو مختصر کیا اور 2 جلدیں بنا دی۔ اب ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد بن یعقوب فیروز آبادی۔ اب وہ اصلاً فارسی النسل ہیں، فارسی بولنے والے، ایران سے، شیراز سے ان کا تعلق ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ آپ کو عربی کلام پر اتنا عبور اور مہارت تامہ تھی، اور اس کی ایک ایک ڈائلیکٹ پر اتنا عبور تھا، اتنی کمانڈ تھی کہ عرب کے اندر آپ ایک مدت آپ نے گزاری، اور اس وقت میں کبھی بھی کوئی عربی یہ نہ جان سکا کہ آپ فارسی ہیں یا عربی ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ عربی ہیں۔ اور بائی دا وے آپ کی شادی ایک ایسے قبیلے میں ہو گئی، ایک ایسے قبیلے میں کہ جو اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی غیر عربوں میں نہیں بیاتے تھے، ہمیشہ عربوں میں بیاتے تھے، مگر اس مغالطے کی وجہ سے
وہ شادی ایسے خاندان میں، ایسے قبیلے میں، ایسی فیملی میں ہو گئی کہ جو بیٹیاں باہر نہیں بیاتے تھے، ہمیشہ عربوں میں بیاتے تھے، شادی ہو گئی، شادی کے 10 سال زندگی کے گزر گئے، بیوی کو پتا نہ چل سکا کہ یہ شخص فارسی النسل ہے یا عربی النسل، یعنی عربی پر اتنی کمانڈ تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی دوسرے شہر گئے، وہاں سے جب واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے اس وقت قریب چراغ جل رہا تھا، تو آپ نے کہا اپنی بیوی سے اقتل المصباح، اس چراغ کو بجھا دو۔ اب عربی لغت کے اعتبار سے یہ جملہ بالکل درست تھا، مگر عربی خود ایسا جملہ کبھی بھی بولتے نہیں، وہ کچھ اور بولتے۔ اب بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس نے کہا کہ یہ عربی نسل ایسا جملہ نہیں بولتے، یہ تو کوئی فارسی النسل لگتا ہے یا کوئی اور جگہ سے اس کا تعلق ہے۔ جب صبح ہوئی تو پوچھا کہ آپ عربی النسل نہیں ہیں، تو آپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں عربی النسل نہیں ہوں، میں عجمی ہوں، میں فارسی ہوں۔ یعنی انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پر ایک اچھے عمل کو ایسا پاز کر لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان دھوکے میں رہتا ہے ساری زندگی، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی زندگی کا خالصتاً اپنا عمل ہے یا اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ایک پردہ اوڑھ رکھا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کے اوپر ایک زندگی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ہمارا عمل کبھی بھی سیرت نہیں بنتا۔ سیرت کیا ہوتی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے عالم انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص کیا پیغام دیا ہے؟ ہماری سیرت، ہمارا کردار، کبھی بات کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، بس اس پر استقامت اختیار کرنی، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ عمل کچھ اور ہے اور بات کچھ اور ہے، قول اور فعل دونوں میں تضاد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حسنہ جس طرح اپنوں کے ساتھ ہوتے، غیروں کے ساتھ بھی ویسے ہوتے۔ نکاح کی جو شفقت اپنوں کے لیے ہوتی وہ غیروں کے لیے بھی ہوتی، اور کوئی بھی حضور کے لیے غیر تو تھا نہیں۔ یہ جو غیر بنتے پھرتے تھے یہ تو اپنی بدبختی کی بنا پر غیر بنتے تھے، حضور تو ان کو بھی اپنا بناتے اور ہر وقت اپنا بنانے کی فکر میں رہتے، اس لیے کہ حضور کی چادر رحمت بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق جنس و نوع، عالم پست و بالا کی اس پوری کائنات کے اوپر حاوی تھی۔ کوئی حضور کو مانتا یا نہ مانتا، حضور کی تعظیم و تکریم کے حقوق بجا لاتا یا نہ لاتا، مگر حضور علیہ السلام کی چادر رحمت وہ ہر ایک کے اوپر یکساں تھی۔ اس لیے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے لوگ، اخلاقیات کی بات کرنے والے، بیہیویئر کی بات کرنے والے، اچھے کردار کی بات کرنے والے، ان سب کے اخلاقیات کو تمام تر جسم کی گرد سے پاک کرنے کے لیے فرمایا مجھ محمد کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اپنے کردار کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ایسا نمونہ کامل دنیا میں پیش کروں کہ اس سے بہتر نمونہ دنیا میں کوئی پیش نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ Oh my esteemed beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what a mercy of Allah that you are lenient with them. Had you been stern and hard-hearted, people would have scattered away from around you. So pardon them and pray for their forgiveness. Allah loves those who trust Him.
اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، مشفق بنایا ہے، لوگوں پر نرم دل، نرم ہو، اور فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو پھر لوگ کیا کرتے؟ فرمایا یہ جو ارد گرد ہمہ وقت صحابہ کرام کا مجمع آپ کے چہرے پاک کو تکنے کے لیے ہمہ وقت ان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر آپ کا چہرہ کرتی ہیں، اور اپنی بیماری، اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ آپ کے چہرے پاک کو تکنے کے لیے ہمہ وقت آپ کی مجلس میں جو بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بہت سو کو اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے، مگر محبوب آپ کیا کریں؟ آپ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ اختیار فرمائیں اور ان کو معاف کر دیں، اور معاف بھی کریں اور پھر ان سے مشورہ بھی کیا کریں، وشاورہم فی الامر، کنسلٹ کیا کریں کسی بھی میٹر میں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم سے پیار کر رہے ہیں۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے جو یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں نا، آپ ان کے لیے سفارش کریں، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے، اور جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے اس پر اللہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات میں اخلاقیات کا اس سے بڑا کوئی پیکر ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ بولیں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ محبوب جب بھی ان سے بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں، آپ نرم لہجہ اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ پر بڑی سختیاں آئیں، احد کے دن میں بھی آپ پر سختیاں آئیں، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرے مبارک پر پتھر لگے، لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، پہاڑ ڈھا دیے تکلیفوں کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اذیت اور تکلیف والے دن آپ پر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، میں غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتا، جبرائیل امی آتے، آیات قرآنیہ مجھ پر تلاوت کرتے، اور میں جا کر پھر قریش مکہ کفار کے سامنے اللہ کا وہ پیغام سناتا۔ فرمایا حتیٰ کہ میں مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جاتا اور کفار کو اللہ کا پیغام سناتا، وہ مجھے گالیاں دیتے، معاذ اللہ پاگل کہتے، معاذ اللہ مجنون کہتے، مجھے اذیتیں دیتے۔ جب اذیتیں دے رہے ہوتے، اے عائشہ تمہیں بتاؤں ایک مرتبہ کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ حکم فرمائے کیا ہوا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبل ابی قبیس پر تھا، اس وقت لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے پتھر بھی مارے، اذیتیں دی، تکلیفیں دی۔ اچانک میرے سر پر ایک باطل امڈ آیا، وہ سایہ فگن ہوا، اس میں حضرت جبرائیل امی کی آواز سنی۔ جبرائیل امی کہنے لگے اللہ پاک نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں، آپ پر اعتراضات کیے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ اہل مکہ کے اوپر ایسا میں پھینکوں کہ ان کو سب کو پیس کر رکھ دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انما بعثت رحمتا، مجھے تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو سراپا کریم بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے آج یہ نہ صحیح مگر ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو کہ جو اللہ کی عبادت میں کامل درجے کو پہنچ جائے۔ اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور ان لوگوں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جن لوگوں نے تلواروں کے سائے میں حضور کو تیز سے نکالا تھا۔ آج دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مدینہ طیبہ میں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ اگر دروازہ کھلتا ہے تو مصطفیٰ کا دروازہ گھر کا کھلتا ہے۔ حضور نے دروازہ کھولا، پوچھا کدھر آئے ہو؟ عرض کرنے لگا رات بہت ہو گئی ہے، مکہ سے آیا ہوں، قیام کے لیے کچھ وقت اگر مجھے مل جائے تو میں رات یہاں پر گزاروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویلکم کیا، اپنے بستر پر اسے سلایا، اپنے بستر پر، اور خود دوسرے بستر پر لیٹے۔ اسے پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں بھوکا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس رات۔ آپ نے بکریاں تھی، آپ کی 7 بکریاں تھی، یکے بعد دیگرے ہر بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھوں سے، اپنے دستے اقدس سے، اور اس کو بھر بھر کر پیالے پلائے۔ ایک پیالہ پیا، دوسرا پیا، تیسرا، ساری بکریوں کا دودھ پی گیا۔ حضور نے پوچھا اور پیو گے؟ کہنے لگا نہیں، رات سویا۔ اب کیا سونا تھا اس نے، اس کو نیند نہ آئے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اور حضور چونکہ پلانے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سو گئے۔ اب وہ بات حضور کا حسن خلق، حضور کا پیار، حضور کی شفقت، حضور کا کردار، کافر تھا، مومن نہیں تھا، مہمان ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سو رہے، اب یہ بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتی کہ جس کو ہم نے تلواروں کے سائے میں دیس سے نکالا ہے، اس کی اپنی شفقتوں اور محبتوں کا یہ عالم کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے دودھ دھو کر پلا رہا ہے۔ بس ادھر ساری رات اس کی اسی طرح گزر گئی، ادھر فجر طلوع ہوئی، ادھر اس کے ایمان کی صبح بھی طلوع ہو گئی۔ بس اس نے نیت کر لی کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں گر گئے تو سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سمجھ گئے، حضور نے پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ جی یا رسول اللہ۔ اب ناشتے کے طور پر بکری کا دودھ پیالے میں لیا، اس کو دیا، اس نے 2 گھونٹ لیے اور رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا اب پیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب تک بے ایمان تھا پیتا جاتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، اب اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت اور روشنی عطا کر دی ہے، مہربانی فرمائے نا اپنے قدموں میں اپنا غلام بنا لے۔ حضور نے فرمایا تو میرا غلام نہیں، میرا امتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی چلے نہیں لگائے تھے، کوئی کتابیں کھول کر نہیں پڑھائی تھی، کوئی جا کر درس نہیں بڑے دیے تھے۔ حضور کا درس، حضور کی تبلیغ، حضور کا ابلاغ، یہ سب کچھ حضور کی دعوت، حضور کا اپنا عمل مبارک تھا۔ حضرت زید حضور کے غلام ہیں، غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بچپن میں ان کے ماں باپ کھو گئے، کہیں سے اطلاع ملی کہ میرا بیٹا جو زید ہے، ہمارا بیٹا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار ہے۔ بڑے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا، اب ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، باپ کی شفقت پدری تڑپ رہی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا سامنے ہے، ہمارے گلے لگ جائے۔ ماں باپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بیٹا چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا اتنی مدت کے بعد ملے ہو، آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ۔ حضرت زید نے اشارہ آستانہ پاک کی طرف کیا، مصطفیٰ کے گھر مبارک کی طرف اشارہ حضور کی طرف کر کے کہنے لگا اماں جان، ابا جان، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں بڑی، مگر جس کو محبتیں شفقتیں تیرے مصطفیٰ سے مل جاتی ہیں پھر اسے پوری دنیا میں کسی شفقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے عید کی نماز کے لیے، بچے کھیل میں مشغول تھے، دور دیکھا 2 بچے
رو رہے تھے. آقا نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے ماں باپ نہیں، اگر ماں باپ ہوتے ہمیں بھی اچھے کپڑے پہناتے، ہم بھی خوش ہوتے. حضور ان کے پاس گئے، ان سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ والد جیسا برتاؤ کروں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں کی طرح اور حسن و حسین بھائیوں کی طرح تم سے کھیلے؟ یا رسول اللہ ایسا بھی ممکن ہے؟ آقا نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، لے گئے بچوں کو گھر. اماں عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، وہ کپڑے جو حسن و حسین نے پہنے ہیں انہیں بھی پہنا دو. اب وہ کپڑے پہنا دیے گئے. اب میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. وہ بچے جو پہلے کھیل کود میں مصروف تھے اب وہ رونے لگے یہ منظر دیکھ کر. جو حضور نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہم بھی یتیم ہوتے تاکہ یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کا پیار، آپ کا حسن خلق ایسا نفیس تھا، ایسا پیارا تھا کہ کائنات میں جو کوئی تیرے مصطفیٰ پر آ جاتا وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. آج ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی. ہر روز اپنے سرہانے قرآن بھی رکھو اور دوسری طرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھو. یہ صرف خطابات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کا کبھی بھی علم نہیں ہو سکے گا. علم تبھی ہوگا کہ جب سیرت پر پوری کتاب اپنے تکیے کے پاس ہو. دو وقت، دو اوراد ہر روز پڑھو، ہر روز اس کا مطالعہ کرو، پتا چلے کہ حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور کی جوانی کیسی تھی، حضور علیہ السلام جنگوں میں کیسے حصہ لیتے تھے، اپنے خانوادے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا. جب جنگ ہوتی، جہاد کے وقت جب ایک جرنیل کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو حضور کا اس وقت کیا کردار ہوتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم ہی حضور کا دفاع کرتے ہیں جنگوں میں. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دور بیٹھ کر دیکھوں کہ حضور جنگ کیسے لڑتے ہیں، حضور کیسے جنگ لڑتے ہیں. فرمانے لگے کہ اس دن پتا چلا کہ ہمارا دفاع حضور کیا کرتے ہیں. ایسی تلوار چلاتے تھے حضور علیہ السلام. تو حضور علیہ السلام کی کامل سیرت کہ جس وقت اندازہ کرنے بیٹھ جائیں آپ ایک منٹ، اندازہ کرنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تلواروں کے سائے میں جب ابو بکر بھی ساتھ تھے، علی المرتضیٰ کو بستر پر سلایا تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ آج معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیں گے، مگر تقریباً 8 سال کے بعد جب میرے مصطفیٰ ایک شہنشاہ، بلکہ وہ دو شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ، جب حضور وہاں پہ جا رہے تھے، اب ہر کوئی گردن جھکا کر کھڑا ہے کہ کب مصطفیٰ کا اعلان ہوتا ہے. ہماری گردنیں ہمارے تنوں سے جدا کر دی جاتی. اچانک آواز مصطفیٰ کی بلند ہوئی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. ارے مجھے تلواروں کے سائے میں دیش سے نکالنے والوں، آؤ آج مصطفیٰ تم سب کی معافی کا اعلان کرتا. سب کو معاف کر دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے وہ آئین توڑ دیا ہے. کون ہے تارک آئین رسول عربی؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں.
فرمایا ہماری سیرت تو سب کے لیے ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آج سیرت طیبہ کو اپنی زندگی پر ڈھال لو، حضور کا چلنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اپنی زندگی پر ڈھال لو، یہی ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیابی ہے، یہی آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔